ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری، حضور کی صحبت میں وقت گزرا، باقی ساری زندگی ایسے گزار دی. کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے. قال اوصیک بتقوی اللہ، حضور نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. فإنہ ازین لامرک کلہ، اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے، تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کرے. یہ حضور نے مجھے فرمایا. قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا کوئی اور وصیت فرمائیے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. فرمایا ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، دوسرا ذکر اللہ کیا کرو. آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے، تمہیں من میں چراغاں نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان دو کاموں کے کرنے سے. قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کوئی اور ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت، تمہارے اوپر زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، لمبی خاموشی رکھا کرو. فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک فی امر دینک. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو شیطان بھاگ جائے گا، دوسرا امر دین میں تجھے تقویت ملے گی. زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان پھسلتی ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، یہ سارے امراض، یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی ہیں. اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا، تو زیادہ لمبی خاموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا. اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی. قلت زدنی، کہتے ہیں رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ سے نور نکل رہا تھا، میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی. میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کچھ اور ارشاد فرمائی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے گریز کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا چہرے کا جمال ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی روشنی چلی جاتی ہے. آج آپ کے سامنے 3 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر تشریح کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان احادیث میں جو روشنی، نور، برکت اور اجالے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیوں کا سبب اور بہت ساری پریشانیوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سرور باطن کا ایک بہت بڑا سبب و ذریعہ ہوگا. حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ بالکل امن میں تھا، اس کے ماحول میں، اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کے اندر چین اور قرار تھا، کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹھتے ہی اس کو بے چینی، پریشانی اور دکھ اور تکلیف دیتی، بد امنی نہیں تھی. وہ آرام کے ساتھ اٹھا، سکون اور طمانینت کے ساتھ اس نے صبح کا آغاز کیا. معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ نے اس کو عافیت سے رکھا. وہ صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے. انتہو قوت یومہ، اور اس دن کی ضرورت کا کھانا اس کے گھر میں موجود تھا. یہ تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو فرمایا کہ دنیا تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کے ہاں جمع ہے، یعنی اس کو پھر کوئی
کمی نہیں ہے اگر اس کو یہ 3 چیزیں میسر آ گئیں۔ سب سے پہلی چیز کہ صبح اٹھا تو اس کے گھر میں امن تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت امن ہے۔ بد امنی، بے چینی اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا انتشار یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور اگر انسان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو تو اب مجھے آپ بتائیے کہ باقی چیزیں تمام کی تمام میسر بھی ہوں تو ان سے تلذذ تو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت امن ہے، اور پھر اگر صحت نہیں ہے تو ڈھیر ہوں دولت کے تو وہ کس کام کے۔ اور تیسری بات کہ انسان کے پاس صحت بھی ہے اور امن و امان میں بھی ہے، لیکن کھانے کو ایک دن کی روزی بھی نہیں ہے، تو ظاہر پیٹ تو تقاضا کرتا ہے۔ بھوک جب ستاتی ہے تو انسان اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص صبح جب بیدار ہوا تو 3 چیزیں اسے میسر تھیں۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال تھی، دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا تھا، خیریت کے ساتھ اٹھا، عافیت کے ساتھ بیدار ہوا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اس کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ شکوہ نہ کرے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ 3 چیزیں مل گئیں تو اللہ نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ آج کا انتظام اس نے تمہارے لیے کر دیا ہے نا، تو کل کا بھی ہو جائے۔ آج اگر صحت ہے تو اللہ کل بھی عطا کر دے گا۔ آج اللہ جل شانہ نے امن اس کے لیے میسر فرمایا ہے تو کل کا دن بھی اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے ہی گزرے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر میسر ہیں اور پھر بھی انسان شکوے کی زبان کھولے تو وہ اس کو ناشکرہ کہا جائے گا، اور اگر کوئی ان چیزوں کے میسر آنے پر اللہ کا شکر گزار ہو اور اس کا سر اللہ کے حضور شکرانے میں جھک جائے تو اللہ اس کو اور زیادہ رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ ایک تو اس حدیث میں ہمیں توکل سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ پر راضی رہنے کا سبق دیا گیا، خام خواہ ہمیں واویلا کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ اپنی سہولت، اپنی طاقت کے مطابق رزق کمانے کے اندر مشغول رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا تھکا لینا اس کے لیے کہ زندگی ہی تلخ ہو جائے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، وہ ہماری ذاتی طور پہ خود ساختہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا معاشرت نے خود ساختہ چیزوں کا اتنا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق سادگی اختیار کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے تو ان حالات کے اندر بھی زندگی تلخ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو اور ان کی دولت، ان کا مال، ان کو میسر نعمتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خام خواہ تھکانے لگ جاتے ہیں اور ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو اس حال میں صبح ملی کہ وہ امن و امان میں تھا، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ